کی فضیلت پر روشنی ڈالنے کے لیے محمد اویس بن جاوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی یسبح له ما فی السماوات والارض وما بینہما والصلاة والسلام علی رسولہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ محترم صدر جلسہ، آج کے اس باوقار رونق پر اجلاس میں میرا موضوع سخن نماز کی فضیلت ہے۔ شریعت میں نماز کے عمل کو دوسرے عملوں کی ایک خاص امتیازی شان حاصل ہے۔ تمام احکام زمین پر فرض ہوئے۔ نماز معراج کی رات میں عرش کے اوپر جا کر فرض ہوئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر پانچوں وقت کی نماز فرض کر دی ہے۔ بس جو کوئی بھی پانچوں وقت کی نماز پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نمازوں کو اچھی طرح سے پڑھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نمازوں کو اچھی طرح سے نہیں پڑھا اس نے دین کو گرا دیا اور اپنا دین برباد کر لیا۔ نماز پڑھنے والے ہر ایک مرد اور عورت قیامت کے روز نبیوں، ولیوں، شہیدوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور بے نمازی فرعون، حامان، قارون، نمرود وغیرہ ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ دوزخ میں رہیں گے۔ محترم دوستوں، بے نمازی ان کافروں کے ساتھ دوزخ میں کیوں رہیں گے؟ دنیا میں مال کمانے کے چار طریقے ہیں۔ اول، بادشاہت اور سیاست، دوسرے ملازمت اور عہدے یا وزارت، تیسرے زراعت اور کاشتکاری، چوتھے تجارت اور دستکاری، مزدوری وغیرہ۔ بس جس نے بادشاہت اور سیاست کی مشغولیاں پڑھ کر نماز نہیں پڑھی وہ فرعون اور نمرود کے ساتھ دوزخ میں رہے گا، اور جس نے زراعت اور ملازمت میں پڑھ کر نماز نہیں پڑھی وہ فرعون کے وزیر حامان بے ایمان کے ساتھ دوزخ میں رہے گا، اور جس نے زراعت اور تجارت میں پڑھ کر نماز نہیں پڑھی وہ ابی بن خلف کے ساتھ دوزخ میں رہے گا، اور جس نے دستکاری، مزدوری وغیرہ کے کاموں میں پڑھ کر نماز نہیں پڑھی وہ قارون بے ایمان کے ساتھ دوزخ میں رہے گا۔ محترم دوستو، نماز کی بڑی فضیلت کتابوں میں یہ ہے۔ فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں حدیث نقل کی ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے۔ نماز انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ نماز سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے۔ نماز ایمان کی بنیاد ہے، بدن کے لیے راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارش ہے، خبر کا چراغ ہے، اور اس کی وحشت میں دل بہلانے والی منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہے، قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، اندھیروں میں روشنی ہے، اعمال کے ترازو کا بوجھ ہے، پل صراط سے جلدی گزارنے والی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز بندوں پر اپنی مہربانی سے دن و رات کے 17 رکعات مقرر فرمائی ہے۔ ان کی حکمت یہ ہے کہ جو 4 فرض ظہر کے وقت اور 4 فرض عصر کے وقت ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور رات کے وقت 3 فرض مغرب کے وقت اور 4 فرض عشاء کے وقت جو کوئی بھی پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور 2 فرض فجر کے وقت جو کوئی بھی پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دن و رات کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ محترم دوستوں، نماز کے تعداد 5 کیوں ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی کا ختم ہونے پر اسے 5 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 1 سکرات موت، نمبر 2 عذاب قبر، نمبر 3 روز محشر اعمال نامہ کا ملنا، نمبر 4 پل صراط سے گزارنا، نمبر 5 جنت کا داخلہ جہنم کا۔ جو شخص 5 نمازیں ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 5 مصیبتیں آسان فرما دیتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے زواجر میں حدیث نقل کی ہے کہ جس نے نمازوں کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کے 5 خصلتوں سے اس کے اکرام فرما دیتا ہے۔
نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کیا انعامات عطا فرماتے ہیں اور نماز چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کس کس عذابات میں مبتلا کرتے ہیں، اس پر روشنی ڈال رہے تھے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے موصوف نے اپنی تقریر پر مکمل ہونے سے پہلے ہی انشاءاللہ اب 2 ہی مقرر باقی ہیں، اس کے بعد سارے کے سارے حضرات موصوف کی تقریر سننے کے بعد عصر کی نماز کا اہتمام کریں گے بھائی بولو۔ اس کے بعد انشاءاللہ سنت و بدعات پر روشنی ڈالنے کے لیے خدیجہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور سنت اور بدعات کے عنوان پر روشنی ڈالیں۔ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول نبی صلی اللہ الحمدللہ الذی نزل الفرقان والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے اس باوقار اور پررونق اجلاس میں میرا موضوع سخن سنت و بدعت ہے۔ سنت کہتے ہیں اصل طریقے کو اور بدعت کہتے ہیں جعلی طریقے کو۔ سنت کہتے ہیں سیدھے راستے کو اور بدعت کہتے ہیں ٹیڑھے راستے کو۔ سنت کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، بدعت کہتے ہیں اپنے بنائے ہوئے راستے کو، اور بدعت کہتے ہیں شیطان کی مرضی والے راستے کو۔ سنت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ سنت سے زندگی میں نور آتا ہے، بدعت سے تریکی پیدا ہوتی ہے۔ سنت جنت میں لے جانے کا راستہ ہوتا ہے، بدعت جہنم میں لے جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، جس چیز سے میرے نبی روکے اسے رک جاؤ، یعنی جو چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس پر عمل کرو، جس چیز سے میرے نبی روکے اسے رک جاؤ۔ یہ سنتی اہمیت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی انت فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ اے مسلمانوں میں تمہارے لیے 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث۔ محترم دوستوں، آج عیسائیوں سے پوچھو تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے؟ آپ کو کوئی عیسائی نہیں بتا سکے گا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی حواریوں سے پوچھو، انہیں موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا پتہ نہیں ہوگا۔ آپ کسی نبی کی اور امت سے پوچھو، کسی کو اپنے نبی کی زندگی کا پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو 6.5 لاکھ حدیث کی صورت میں محفوظ کر دیا۔ ہم شادیاں کیسے کریں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کر کے دکھایا۔ ہم افسوس کیسے کریں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کر کے دکھایا۔ ہم سوئیں کیسے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر دکھایا۔ ہم جاگیں کیسے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگ کر دکھایا۔ ہم 5 نماز کیسے پڑھیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نماز پڑھ کر دکھایا۔ یتیموں کی پرورش کیسے کریں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کر کے دکھایا۔ بوڑھوں کو سینے سے کیسے لگانا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کر دکھایا۔ بیوائیوں کی سہارا کیسے دینا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دے کر دکھایا۔ یہ ہیں وہ نبی جن کی اطاعت کی جائے، یہ ہیں وہ راستے جن پر چلا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو روشن کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ اے دنیا کی قوموں، تم جو راستے اپنانا چاہو، تمہارے راستے کی بنیاد میرے پیغمبر کی شاہراہ ہے۔ اس شاہراہ پر چلو گے، ہر دور کا ہر آدمی کامیاب ہو جائے گا، ہر آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسک
تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں جو میری سنت اور میرے طریقے پر کاربند ہو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جس شخص نے کسی مردہ سنت کو زندہ کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، پھر جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ محترم دوستوں، سنت سراسر خوبی اور حسن سے ہے، بدعت میں کوئی خوبی نہیں ہو سکتی، وہ قابل رد ہوتی ہے، قابل ملامت ہوتی ہے، قابل ترک ہوتی ہے۔ جو کام اپنے طرف سے کیا جائے اس کا نام بدعت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مشہور حدیث ہیں، ایک آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات پیدا کی جس کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں تو وہ مردود ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ سنت اور بدعت دو مقابل راستے ہیں، دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر نہیں چلا جا سکتا۔ بدعت بھی نہ چھوٹے اور سنت پر بھی عمل ہو، یہ کہاں ممکن ہے؟ بدعت کی غیر مطلب تو سنت کو چھوٹنا ہوگا، دونوں کی راہیں جدا جدا ہیں۔ بس دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو سنت کی راہ پر چلنے اور رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہترین اور مفصل طریقے سے روشنی ڈال رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری زندگیاں سنت سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائے اور بدعات کو ہماری زندگیوں سے نکال دیا جائے۔ اس کے بعد توبہ کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے محمد عیان بن اللہ بخش کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئے اور توبہ کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نظم پیش کریں۔ انشاءاللہ اس کے بعد عصر کی نماز ادا کی جائے گی اور ہمارے جلسے کی دوسری نشست شروع کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ، یہ خون میرا کیوں تم نے کیا، نہ مجھ کو خبر نہ تم کو پتہ، شکوہ نہ لبوں پر لایا تھا، شکوہ نہ لبوں پر لاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا۔ اللہ 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 اللہ، تم بے حس ہو، تم بے دل ہو، میرے بچپن کے قاتل ہو، یہ کہنے والے سچے ہیں، حیوان بھی تم سے اچھے ہیں، یہ یاد رکھو ہے یاد مجھے، میں چہرے بھول نہ پاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا۔ اللہ 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 اللہ، ایک پھول تھا میں جو کھل نہ سکا، اپنی منزل سے مل نہ سکا، یہ کہنے والے سچے
ہوش رہا خود بھی مجرم بن جاؤں گا. میں خدا کو بتاؤں گا, میں خدا کو بتاؤں گا. اللہ 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 اللہ. جزاک اللہ خیر. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. محترم عزیز طلبہ، جیسا کہ عصر سے پہلے ماشاءاللہ ہمارے طلبہ کرام نے بہت ہی اچھے انداز میں اور عمدہ انداز میں اپنا پروگرام پیش کیا. یہ جلسے کی دوسری نشست ہے اور اس دوسری نشست کو میں شروع کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے میں سب سے پہلے حافظ عیان الرحمن کو میں دعوت دیتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. مقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے، نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں محمد عرفان الرحمن کو دعوت دیتا ہوں آئے اور ہمارے سامنے نعت شریف پیش کرے. محمد عرفان الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے. چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. پھینک
ایک پھیکی سی لگتی تھی اس کی دیا چاند جب تک رہا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا دست بو جہل نے کنکری نے کیا وصف شاہ خدا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا اے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا اے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا دیکھتے دیکھتے چاند شق ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گئے قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گئے دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ دل سے کلمہ پڑا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ رات کی تیرگی میں اجالا لیے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے کا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں مرد احباب بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں مستورات بھی اپنے گھروں کے کاج و کام کم ہوتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کر کے قرآن پاک کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے
جس زمانے میں بھی جس قوم نے بھی اسے اپنے سینے سے لگایا اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیا۔ شاعر اسی لیے کہتا ہے زمانے میں وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، زمانے میں وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یعنی ہم ذلیل ہوئے وہ قرآن پاک کی تلاوت کو اور اس پر عمل کرنے کو چھوڑ کر۔ اس لیے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد میں تقریر ہی کے لیے محمد ایان بن اللہ بخش اس طالب علم کو دعوت دیتا ہوں آئے اور توبہ کی اہمیت پر ہمارے سامنے لب کشائی کرے۔ محمد ایان بن اللہ بخش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم صدر جلسہ اور معزز سامعین اکرام، آج کے اس محفل میں توبہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرنا یہ عمل اس قدر وزنی ہے، جب مسلمانوں میں یہ عمل رواج پسنی تھا تو بڑے بڑے مارکا اس دعا کے عمل سے سر ہو گئے۔ مدتوں کسی شہر کا محاصرہ رہا، کسی دشمن نے ملک کو مدتوں گھیرے میں لے رکھا، اس کی فتح جب ناممکن نظر آئی تو پورے لشکر کے ہاتھوں اپنا جرنل سمے پر کھائے لائی میں اٹھے تو دیکھا گیا کہ حالات میں تبدیلی پیدا ہو گئی اور فتح کے آثار نظر آنے لگے۔ معلوم ہوا کہ لشکروں کی دعا کے عمل سے فتح کے آثار پیدا ہو گئے، اور معلوم ہوا کہ اللہ کے حضور مانگنا اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس سے بڑے بڑے مارکا سر ہو گئے۔ دوستوں، اللہ توبہ کرنے والوں سے خوش اور راضی ہوتا ہے اور اس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اس سے فریاد کرنے والوں سے وہ خوش ہوتا ہے، وہ ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی فریاد کو پورا کرتا ہے۔ وہ کون تھا کہ جس نے رحم مادر فریاد سنا؟ وہ کون تھا کہ جس نے ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر خواہشات کو پورا کیا اور سنا؟ وہ کون تھا کہ جس نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کی فریاد سنی؟ وہ کون تھا کہ جس نے آتش نمرود میں حضرت ابراہیم کی فریاد سنی؟ وہ کون تھا کہ جس نے کنعان کے کنویں میں حضرت یوسف کی فریاد سنی؟ وہ کون تھا کہ جس نے جھولے میں حضرت عیسیٰ کی فریاد سنی؟ وہ کون تھا کہ جس نے بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد سنی؟ وہ وہی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، وہ وہی ہے جسے الہ کہتے ہیں، وہ وہی ہے جسے رب العالمین کہتے ہیں، جو شارک سے زیادہ قریب ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہے۔ جب بھی اسے پکارا جائے وہ جواب دیتا ہے اور پکارنے والے کی پکار اور فریاد کو پورا کرتا ہے۔ وہ ایسا سخی ہے کہ وہ خود کہتا ہے میں تمہاری دعا کو سنوں گا بھی، پورا بھی کروں گا، اور میں توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہوں اور اس کے توبہ کرنے سے سارے گناہوں پر میں اپنا رحمت کا ہاتھ پھیرتا ہوں، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ عجیب ساخی ہے، عجیب داتا ہے، نہ مانگنے والوں سے نہ سوال کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ کیوں نہیں تم اللہ سے مانگتے؟ کس فخر میں تم مبتلا ہو؟ کس تکبر کے تم شکار ہو؟ کیا خدا سے مانگنا بھی ایک عار ہے؟ کیا مالک کے سامنے ہاتھ اٹھانا بھی باعث ندامت ہے؟ نہیں نہیں، تم تو اسی کے بندے ہو، اسی لیے بلا جھجک بلا تکلیف اسی کے دروازے سے سوال کرو۔ وہ بڑی خوشی سے تمہارے توبہ کو قبول کرے گا، تمہارے خواہش کی تکمیل کرے گا، تمہارے لیے اس طرح عطا کا دروازہ کھول دے گا کہ تم منہ تکتے رہ جاؤ گے۔ ذرا اپنے رب کو آزماؤ تو صحیح، ذرا اپنے رب کے دروازے پر آؤ تو صحیح، ذرا اپنے رب کے چوکٹ پر سر رکھ کر سناؤ تو صحیح، پھر اپنے رب کے دریا رحمت کے موجوں دیکھنا۔ جھولی بھی تنگ ہے، اس کے یہاں کمی نہیں ہے۔ بس دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طالب علم کو قبول فرمائے اور ترقی عطا فرمائے۔ حاضرین، اب اس کے بعد میں محمد عمر ان کو دعوت دیتا ہوں آئے اور مقام والدین اس عنوان پر ہمارے سامنے تقریر پیش کرے۔ محمد عمر۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ومن علينا ببعث النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، آج کے اس باوقار اور پر رونق اجلاس میں میرا موضع سکون مقام والدین ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور حکم دیا ہے آپ کے رب نے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بوڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہنا اور ان کو نہ جھڑکنا اور ان سے نرم بات کہنا اور ان کے آگے عاجزی کا بازو جھکا دو اور کہو کہ اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے۔ محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمت ہیں، ان ساری نعمتوں میں سے چند مخصوص نعمت ایسی ہیں جس کا مقابلہ دوسری نعمت نہیں کر سکتی۔ ان مخصوص نعمتوں میں سے والدین ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ نہیں مل سکتی۔ والدین کا مقابلہ مال و دولت نہیں کر سکتی، حکومت و دولت نہیں کر سکتی، سونا اور چاندی نہیں کر سکتی۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ مال و دولت ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ مل سکتی ہے، حکومت و دولت ہاتھ سے نکل جائے تو بھی مل سکتی ہے، سونا اور چاندی ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ مل سکتی ہے، ہیرے و زیورات ہاتھ سے نکل جائے تب بھی دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن والدین ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ نہیں مل سکتی۔ بس جس نے اس نعمت کی قدر کر کے، ان کی خدمت کر کے اور ان کو راضی کر لیا تو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا، اور جس نے اس نعمت کی ناقدری کی اور ان کو ناراض کیا تو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے ماں باپ کو تکلیف دو گے تو تمہارے اوپر جنت حرام ہے۔ ماں باپ کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے، ماں باپ کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے جو دنیا اور آخرت میں کام آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی خدمت کیا کرو اور تم ان کو ایک لقمہ کھلانے کے بدل تم کو جنت میں ایک محل ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت بھی ہے اور وہی تمہاری دوزخ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرو گے تو تم جنت کے حقدار بن جاؤ، اور اگر تم ان کے ساتھ نافرمانی برو تو تم جہنم میں جلو گے۔ محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام مرتبہ والدین کو کیوں دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام مرتبہ والدین کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ والدین اپنے اولاد کے لیے وہ پریشانی اٹھائی ہے، وہ مشقت جھیلی ہے، وہ تکلیف اٹھائی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔
وہ والدین جو خود بھوکے رہے ہمیں کھلایا، خود پیاسے رہے ہمیں پلایا، خود پرانے کپڑے پہن کر ہمیں نئے کپڑے پہنایا، ہماری راحت اور آرام کے لیے اپنی راحت اور آرام بھول گئے، ہمیں جہاں صدمہ پہنچ جائے، جہاں ان کے لیے تاریخ ہو جائے۔ محترم دوستوں، ہم نے اس کا صلہ اپنے ماں باپ کو کیا دیا؟ یہی دیا کہ اوروں کو کھلانے کے لیے ماں باپ کو بے کر، اوروں کو پلانے کے لیے ماں باپ کو پیاسا رکھا، اوروں کو گھر میں بسانے کے لیے ماں باپ کو بے کر کر دیا، ہماری راحت اور آرام کے لیے ماں باپ کو مشقت و تکلیف میں ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گی۔ بس دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے ان کا دعاؤں کا مستحق بنائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین، اب اس کے بعد میں رومانہ بنت عثمان اس طالبہ کو دعوت دیتا ہوں آئے اور ہمارے سامنے تقریر پیش کرے۔ طلبہ ذرا خاموشی کا خیال رکھیں، غور سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس ہدایتہ والیقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و معزز سامعین اکرام، آج کے اس باوقار اور پر رونق اجلاس میں میرا موضوع سخن اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ اللہ نے سارے جہاں میں اپنی حکومت کو اپنے غلبے سے اس طرح باقی رکھا ہوا ہے کہ نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے۔ الملک لا شریک لہ، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ الفرد لا ند لہ، اللہ وہ اونچا ہے جس کا کوئی مثل نہیں۔ العلی لا سمیع لہ، اللہ وہ اونچا ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ الغنی لا ظہیر لہ، اللہ وہ غنی ہے جس کا کوئی مددگار نہیں۔ ان ربکم اللہ، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے۔ کون اللہ؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمین اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا۔ والسماء بنیناها بعید وإنا لموسعون، جس نے آسمان بنایا۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، جس نے زمین بنائی۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، جس نے پانی نکالا۔ والجبال ارساها، جس نے زمین بنائی۔ ان سببنا الماء صبا، جس نے بارش برسائی۔ وشققنا الارض شقا، جس نے زمین کو پھاڑا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے ساتوں آسمان و زمین کو پیدا کیا، کسی کا محتاج نہیں ہوا۔ اللہ نے چاند و سورج کو پیدا کیا، کسی کا محتاج نہیں ہوا۔ اللہ نے خوبصورت باغات بنائے، کسی کا محتاج نہیں ہوا۔ اللہ نے اونچے اونچے پہاڑوں کو پیدا کیا، کسی کا محتاج نہیں ہوا۔ اللہ نے فرشتوں اور انسانوں کو پیدا کیا، کسی کا محتاج نہیں ہوا۔ اللہ نے موجیں مارتے سمندروں کو پیدا کیا، کسی کا محتاج نہیں ہوا۔ اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک ہے۔ یشرب ولا یشرب، پلاتا ہے خود پینے سے پاک ہے۔ یعطی ولا یعطا، دیتا ہے خود لینے سے پاک۔ بلا بدایا، ابتدا سے پاک۔ بلا نہایا، انتہا سے پاک۔ بلا مکان، مکان سے پاک۔ بلا زمان، زمانے سے پاک۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہت سے پاک، شکل سے پاک، رنگ سے پاک، عیب سے پاک۔ لا تاخذہ سینہ، اونگ سے پاک۔ ولا نوم، سونے سے پاک، ظلم سے پاک۔ اللہ وہ ہے جس کی پاکی کی کوئی حد نہیں۔ لا تراہ العیون، جس
جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہ سکے، لا تخالطہ الظنون جہاں خیال نہ پہنچ سکے، لا یصفہ الواصفون جس کی کوئی تعریف نہ کر سکے، لا تغیرہ الحوادث جس پر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے، ولا یخشی الدوائر جو نہ کسی سے ڈرے اور جھجکے، احق من عبد جس سے زیادہ کوئی یادگیری کے قابل نہ ہو، احق من ذکر جس سے زیادہ کوئی بندگی کے قابل نہ ہو، ارعف جس سے زیادہ کوئی بندگی کے قابل نہ ہو، انصر من ابتغی جس سے زیادہ کوئی مددگار نہ ہو، انصر من ابتغی جس سے زیادہ کوئی مددگار نہ ہو، ارعف من ملک جس سے زیادہ کوئی مہربان نہ ہو، اجود من سئل جس سے زیادہ کوئی سخی نہ ہو۔ اللہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے عرفات میں رو کر جسے پکارا وہ اللہ ہے، نوح علیہ السلام نے کشتی میں جسے پکارا وہ اللہ ہے، زکریا علیہ السلام کو جس نے بڑھاپے میں بیٹا دیا وہ اللہ ہے، ایوب علیہ السلام کیڑوں میں، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر، عیسیٰ علیہ السلام جب دار کی طرف جانے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصیبت میں جسے پکارا وہ اللہ ہے۔ اللہ وہ ہے جب کوئی شے نہ تھی وہ تھا، کچھ نہ رہے گا وہ رہے گا، جو ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے خود نظر نہیں آتا، دنیا کو رزق دیتا ہے خود پاک ہے، عالم کو نیند دیتا ہے خود پاک ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے خود احتیاجی سے پاک ہے، مخلوق کو نفع و نقصان، بیماری و شفا، مصیبت و راحت، موت و حیات، خوشی و غمی، امیری و فقیری دیتا ہے اور خود پاک ہے۔ دور اتنا ہے کہ راکٹ اور طیارے نہیں پہنچ سکتے، قریب اتنا ہے کہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اگر تلاش کریں گے تو دل میں مل جاتا ہے، ساری کائنات فانی ہے وہ باقی ہے، یہ دنیا لاشی ہے وہ سب کچھ ہے، اللہ ایک ہے جو مان لے وہ موحد نیک ہے۔ یہ ایک والا سبق حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پتھروں کے نیچے دیا، بی بی سمیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیا، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دہکتے ہوئے انگاروں پر یہ سبق سنایا۔ وہ ذات میں، صفات میں، ملک میں، تصرف میں، اختیاری میں ایک ہے۔ محترم دوستوں، اس کائنات میں بادشاہی اللہ ہی کی ہے، حکومت اللہ ہی کی ہے، انسان اگر حاکم ہے تو اللہ کی اجازت سے ہے، اس کے ارادے سے ہے۔ تُعْطِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ جس کو چاہے گردن مروڑ کر غلام بنا دے اور جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ الباری اللہ وہ بنانے والا جو بے جان کو جاندار بنا دے، مٹی کے پتلے پر تجلی ڈال دی تو آدم بن گئے۔ رفع السماوات آسمانوں کو بلند کیا، والارض بعد ذلك دحاها زمین کو بچھا دیا، سمندروں کو باندھ دیا ہمارے لیے، سمندروں کو باندھ دیا ہمارے لیے۔ هو الذی سخر البحر اس میں مچھلیوں کو تیرا دیا، لتأکلوا منه لحما طریا اور موتیوں کو چھپا دیا، لتستخرجوا منه حلیة تلبسونها اور اس میں تجارت کا نظام چلا دیا۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ سمندر نہ ہوتے تو دنیا کی تجارت نہ ہوتی، اللہ نے تجارت کا نظام سمندروں کے ذریعے چلایا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ ایسے قدرت والا ہے، اس رب کائنات کو پہچاننے کا نام ایمان ہے، جس نے اس کو پہچانا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اس کو نہ پہچانا اس نے کچھ نہ پایا۔ بس دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اسے پہچان کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حاضرین، اس طالبہ نے بہت اچھے انداز میں، بہت عمدہ انداز میں ہمارے سامنے اپنی تقریر پیش کی ہے۔ اس کے لیے صدر محترم حضرت جناب حضرت مولانا مفتی طیب صاحب قریشی دامت برکاتہ ان کے ہاتھ سے ان کو انعام دیا جا رہا ہے، بطور انعام 100 روپے انہیں دیا جا رہا ہے، وہ اپنا انعام حضرت کے ہاتھ سے حاصل کرے۔ ماشاءاللہ دعا کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے کہیں سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑی ہستی وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کو اس طالبہ نے بہت اچھے انداز میں ہمارے سامنے قرآن پاک کی آیات سے پیش کیا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی
ان تمام باتوں کو ہمارے دلوں میں اتارے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، وہ سب کچھ ہمارے سینوں میں رائج اور اس سے جاری فرمائے۔ اب اس کے بعد میں نعت شریف پیش کرنے کے لیے الفیہ بنت عثمان، اس طالبہ کو میں دعوت دیتا ہوں آئے اور ہمارے سامنے نعت کے کچھ اشعار پیش کرے۔ انشاءاللہ اب یہ مغرب کا وقت قریب ہونے جا رہا ہے، میں تمام آئے ہوئے حاضرین سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا جلسے کا یہ دوسرا حصہ ہے، اور ایک تیسرا حصہ اور بہت ہی اہم، جس کے لیے آج کی مجلس جوڑی گئی ہے، جس مقصد کے لیے یہ جلسہ ہو رہا ہے، یعنی طلبہ کرام کے اپنے پروگرام بھی پیش ہوئے اور بھی پروگرام باقی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ طلبہ کو انعامات سے نوازا جائے گا، اس میں جو حفاظ طلبہ ہیں ان کی دستار بندی بھی ہوگی اور انہیں سند بھی دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے دوسرے طلبہ کے بھی انعام ہیں۔ اور ان سے بڑھ کر کے ہمارے سامنے ہمارے مہمان علماء کرام جو بہت بڑی ہستیاں ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، اور کچھ علماء کرام تشریف لانے والے ہیں، اس لیے میں سب سے ادباً گزارش کرتا ہوں مغرب کے بعد بھی عشاء تک پروگرام کے ختم ہونے تک پورے دل جمعی کے ساتھ میں سکون اور وقار کے ساتھ میں جڑ کر کے جم کر کے بیٹھے، تاکہ ہمارا یہ جلسہ کامیاب ہو۔ الفیہ بنت عثمان سے میں گزارش کرتا ہوں وہ نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر، پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر، آنکھ پرنم نہ ہو، دل میں کچھ غم نہ ہو، مقصد زندگی غیر محرم نہ ہو، آنکھ پرنم نہ ہو، دل میں کچھ غم نہ ہو، مقصد زندگی غیر محرم نہ ہو، بے خبر چھوڑ وارگی نظر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر، پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر، مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے، مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے، مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے، مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے، چاہتے ہو دعاؤں میں خود اثر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر، پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر، پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر،
تجھ کو ڈگری ملی ڈگر مولا نہیں تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں تجھ کو ڈگری ملی ڈگر مولا نہیں تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں راہ شیطان کو چھوڑ دے بشر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر دل پریشان ہے معصیت چھوڑ دے رب مہربان ہے معصیت چھوڑ دے دل پریشان ہے معصیت چھوڑ دے رب مہربان ہے معصیت چھوڑ دے رب کے وبركاته الحمد لله الذي خلق سبع سماوات طباقا والصلاة والسلام على شفيع الأمة يوم القيامة وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه میرے قابل صد احترام صدر جلسہ آج کے اس باوقار پر رونق اجلاس میں میرا موضوع سخن عظمت قرآن ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے انسانوں کو پستی سے اٹھا کر بلندی کے چوٹیوں تک پہنچا دیا رب کون ہے یہ قرآن نے بتایا اے انسان تو دنیا میں کس لیے آیا ہے قرآن نے بتایا تو دنیا میں آ کر کس طرح زندگی گزارنا ہے قرآن نے بتایا قرآن سے جامع کتاب دنیا میں کوئی نہیں قرآن کا مقابلہ دنیا ہی کوئی کتاب نہیں کر سکتی قرآن کا مقابلہ انجیل نہیں کر سکتی قرآن کا مقابلہ زبور نہیں کر سکتی قرآن کا مقابلہ توریت نہیں کر سکتی قرآن کا مقابلہ صحیفہ ابراہیم نہیں کر سکتی محترم دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی کہ اللہ کی کلام کی فضیلت ساری کتابوں پر اس طرح ہے جس طرح اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں جو قرآن کو یاد کرے اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں جو قرآن کو سمجھے اس کو عالم کہتے ہیں جو قرآن کی تفسیر کرے اس کو مفسر کہتے ہیں جو قرآن کو پڑھائے اسے استاد کہتے ہیں جو قرآن پر عمل کرے اس کو ولی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے قرآن میں کیا ہے قرآن میں 18,000 علوم ہے سائنس قرآن میں ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ یہ سائنس ہے جغرافیہ قرآن میں ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ یہ جغرافیہ ہے قرآن ناطق ہے ناطق کے معنی بولنے والا قرآن سے پوچھو اے قرآن تو کون ہے تو قرآن نے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں قرآن سے پوچھو اے قرآن تجھے کس نے نازل کیا ہے تو قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ اے لوگوں مجھے اس رب نے نازل کیا ہے جس کی حکومت ساتوں زمین و آسمان پر چلتی ہے چاند و سورج اس کے حکم کے تابع ہے ہوا و فضا اس کے حکم کے تابع ہے شمس و قمر اس کے حکم کے تابع ہے جنات انسان ملائکہ اس کے حکم کے تابع ہے جنت و جہنم اس کے حکم کے تابع ہے قرآن سے پوچھو اے قرآن تو کس پر اترا ہے تو قرآن نے کہا نزل علی محمد میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوں جن کے طفیل یہ ساتوں زمین و آسمان بنائے گئے چاند و سورج بنائے گئے شمس و قمر پیدا ہوئے جنات انسان ملائکہ پیدا ہوئے جنت و عرش پیدا ہوئے اور ہر چیز خدا تعالیٰ نے پیدا کی
قرآن سے پوچھو اے قرآن تجھے لایا کون ہے؟ تو قرآن نے کہا نزل بہ الروح الامین، مجھے اس فرشتے نے لایا ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ قرآن سے پوچھو اے قرآن تیری حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ تو قرآن نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے لوگوں میری حفاظت کے متعلق کیا پوچھتے ہو؟ بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے، بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے، بڑے بڑے عربی کے فصیح و بلیغ پیدا ہوئے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ پیدا ہوئے مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے اور مجھے مٹانے کے لیے، اور کئی دشمن اسلام پیدا ہوئے مجھے مٹا نہ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ میری حفاظت کا ذمہ تو خود رب کائنات نے لیا ہے۔ قرآن سے پوچھو اے قرآن تو کب اترا ہے؟ تو قرآن نے کہا فی لیلۃ القدر، اے لوگوں میں اسی رات اترا ہوں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دوستوں آج ہم ایسے کلام کو ترک کر دیے ہیں جس کی وجہ سے ہر طرف مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، ہر طرف مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پاؤں توڑے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے ایسے کلام کو چھوڑ دیا جس نے اللہ کا حکم کیا ہے وہ بتایا، جس نے نبی کا طریقہ کیا ہے وہ بتایا، جس نے سیدھی راہ دکھلائی، جس نے جنت کی راہ دکھلائی، ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ناکامیابی ہمارے قدم چوم رہی ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، انشاءاللہ کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ بس دعا فرمائیں گے اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کر کے خدا کو راضی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔